اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تعطل عوالم بطیبہ و ذکری و ریہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت زباں سے سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ، ہم اتنے دنوں سے دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے، دین کس کے لیے ہے، اور دین پہ جو عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے، جو دین کا انکار کرے گا اس کے لیے کیا ہے۔ الحمدللہ، ابھی جو فاضل مقرر بیان کیے، جو آیت پیش کرے وہ آیت بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ تمام نیکوں کا تعلق اسی سے ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تمہاری کوئی نیکی اس وقت تک نیکی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ لوگ نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، نفل رکعتیں پڑھتے جائیں گے، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آئے گی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ روزے رکھیں گے، فرض روزے رکھیں گے، شوال کے 6 روزے رکھیں گے، ذی الحجہ کے 10 اور 9 روزے رکھیں گے، محرم کے روزے رکھیں گے، یعنی جسمانی عبادت جتنی کرنا ہے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب مال خرچ کرنے کی آتی ہے کوئی بات تب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی محبوب ترین شے، یعنی عام طور پہ لوگوں کو مال سے زیادہ محبت ہو، یعنی جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تمہاری کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کوئی نیکی، ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنے ہم لوگوں کی خدمات کر لیں، لیکن جب تک کہ ہم اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ہم قربان نہ کر دیں ہماری کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام یہ بتا کے چلے گئے، ہر کوئی اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی جس سے اولاد ہوئی تھی چھوڑنے کی بات آئی، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی اولاد کی قربانی کی بات آئی، آپ اس کی قربانی کے لیے راضی ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی اولاد کی قربانی کی بات آئی، آپ قربان ہو گئے، راضی ہو گئے۔ آپ کو وادی غیر جزیرہ میں چھوڑ دیا گیا، آپ اس کے لیے راضی ہو گئے، یعنی اپنی نفس کی قربانی دی آپ، یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں کی قربانی دینا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ جب تک کہ ہم اللہ کی رضا کی فکر نہیں کریں گے، اس میں اخلاص کا معنی ہی یہ ہے۔ اخلاص کے معنی ہے للہیت، اخلاص کے معنی ہے للہیت، یعنی اللہ کی خاطر۔ اخلاص کے معنی ہے للہیت، یعنی اللہ کی خاطر۔ ہم اگر اللہ کی خاطر اگر کام کرتے ہیں وہ اخلاص والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص والا کام پسند ہے، اور شیطان کا جو بس ہے وہ مخلصین پہ نہیں چلے گا۔ تمام لوگوں کو بھٹکانے کے لیے تیار ہے، تمام لوگ بھٹک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب شیطان وعدہ کرا کہ میں سب کو بھٹکا دوں گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے رہیں گے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ بولا ہاں تو بالکل برابر بول رہا، تو بالکل برابر بول رہا، میرے جو مخلص بندے ہیں جو میری خاطر عبادت کرتے ہیں، میری خاطر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان پہ تیرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ تو شیطان کے بس سے ہم کو باہر آنا ہے۔ شیطان سے مقابلہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ شیطان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم کو اس کا ہتھیار ہونا۔ شیطان سے مقابلے کا ہتھیار ہے اخلاص۔ شیطان سے مقابلے کا جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہے اخلاص، یعنی ہمارا ہر عمل میں اخلاص ہونا، اللہ کی رضا ہونا،
اللہ کی رضا شامل ہونا، یعنی ہمارا ہر قدم، ہماری ہر سوچ، ہماری ہر نظر، ہمارا ہر جملہ یہ فکر میں رہنا کہ اللہ کا منشا اس میں کیا ہے، یہ اللہ کے منشا کے تحت ہے یا اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ ہم قربانی کا اگر انتظام کرتے ہیں تو قربانی میں اگر ہماری منشا یہ ہے، ہم قربانی دینے کا منشا یہ رکھتے ہیں کہ ہماری بڑائی ہو، ہمارا نام ہو، ہم غریبوں میں زیادہ گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو ایسی قربانی کوئی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کوئی چرم پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے پاس کچھ چیز پہنچتی ہے تو وہ صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے، یعنی اخلاص پہنچتا ہے، کس نیت سے تم قربانی دیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں دیے یا لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر دیے۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر دیے قربانی تو پھر اللہ کے پاس یہ قربانی کی کوئی وزن نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کل قربانی کا جانور ہمارے لیے ایسا جانور ہے جو کل پل صراط میں ہمارے لیے سواری کا کام کرے گا، جس پہ بیٹھ کے ہم بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، شب دہجور میں ہم کو جس پہ سفر کرنا ہے، جو جہنم کے اوپر باندھا گیا ہے، اس پل پہ ہم کو گزرنا ہے، تو ہمارا جانور طاقتور ہونا، ہمارا جانور مضبوط ہونا، ہماری سواری طاقتور ہونا، طاقتور سواری اختیار کرنا، تو طاقتور ہم اس لیے قربانی کے لیے کوشش کرنا کہ اچھا دمبا لیں۔ ہم قربانی کے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، بالکل مختصر، ہمیں پچھلے مرتبہ بات بتایا تھا، لیکن قربانی کا جو جانور ہے، ہم کمزور لا کر جانور، یعنی قربانی دینا ہے بلکہ مجبوری میں قربانی نہیں دینا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا موقع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ قربانی میری قبول فرما، اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما، اپنی جتنی حیثیت ہے وہ حیثیت سے ایک اچھا دمبا، یا پھر ہماری جو حیثیت ہے بڑے جانور کی قربانی یا دمبے کی قربانی یا کسی اور جانور میں جس کے احکامات ہیں اس میں ہم قربانی دیتے ہیں، تو پورے اخلاص کے ساتھ ہم قربانی دینا۔ اگر ہمارا اخلاص نہیں ہے قربانی میں، مجبوراً دے رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن ظلم سمجھ کے بھی اگر دے رہے ہیں، تو اللہ کو وہ قربانی بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم خالی میری خاطر قربانی کرو، مجھ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ میں تم کو بولا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، محبوب ترین شے تم میرے لیے قربان کر دو، یعنی میں تم سے راضی ہوں، راضی نہیں ہوں، میں تم سے راضی ہوں، ناراض ہوں۔ اب دیکھیے، باپ بھی بچوں کو اپنے آزماتا ہے، باپ بھی اپنے بچوں کو آزماتا ہے۔ باپ جب کوئی مٹھائی گھر لاتا ہے، کوئی چیز گھر لاتا ہے، لا کے بچوں کو دیتا ہے، وہ آدھا کلو کا ڈبہ، 1 کلو کا ڈبہ لایا، بچوں کو دینے کے بعد بچے سے پوچھتا پھر بیٹے تھوڑا دیو میرے کو، حالانکہ باپ اور 2 کلو ڈبے لا لے سکتا، باپ اور 2 کلو کے ڈبے لا کے اپنا 1 کلو کا ڈبہ لا کھا لے سکتا، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچہ باپ کو زیادہ چاہتا یا مٹھائی کی طرف زیادہ توجہ کرتا۔ بچہ خوش ہے کہ اگر باپ کی رضا کی خاطر وہ بچہ مٹھائی دے رہا باپ کو، باپ مٹھائی کھاتا نہیں بیٹے تو کھا لے پھر بعد میں کھا لیتے، یعنی باپ خالی دیکھنا چاہتا، آزمانا چاہتا بچے کو، کیا اولاد مجھ کو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ہماری یہ دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ملک کی، ہمارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی حاجت ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا میں نے بندے کو پیدا فرمایا، کیا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جو بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوستی کا پورا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوستی کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دوستی کا حق ادا کرتا ہے؟ دوستی کا حق یہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندے کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، یعنی ہدایت کی طرف لے آتا ہے، یعنی گمراہی سے نکال کر۔ دوست کیا کرتا ہے بھائی؟ ایک دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، غلط راستے پہ جا رہا تو اچھے دوست کا کام یہ ہے کہ اس غلط راستے سے روک کے اس کو اچھے راستے پہ لگا دے، اس کو اچھے راستے پہ لگا دے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ جب بندے کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ہمارا ایک طاقتور دوست ہے تو ہم کو نہ کسی کا ڈر ہوتا نہ ہم کسی سے پریشان ہوتے۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا دوست ہے تو وہ بندے کو نہ حزن ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے۔
نہ پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ میرا اللہ دوست ہے, میرے کو دیکھ لیتا ہوں انہیں, ہے نا. جب کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے, وہ میرا دوست ہے, تو میرے کو کیا جہنم, کیا میرے کو جنت کیا. اللہ تعالیٰ جہنم بھی میرے لیے جنت بنا سکتا ہے. آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ وہ اللہ کے خلیل تھے, یعنی دوست تھے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. لیکن دوست کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. یعنی جب تک کہ ایمان نہیں ہے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی شہید نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی صدیق نہیں ہو سکتا, نہیں کوئی کسی مرتبے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے, جب تک کہ اس کے قلب میں ایمان نہیں آ جاتا, جب تک کہ اس کے قلب میں ایمان نہیں آ جاتا. یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, محسنین ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں کب آتی ہیں؟ جب بندہ ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, کیا ارشاد فرما رہا؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں, آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی بات سے بدلتا نہیں, اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا, اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں, تو ان کے لیے بشارتیں ہیں. کس کے لیے؟ اولیاء اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. کس کے لیے؟ جو متقی ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یعنی اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں, اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اپنی عزیز ترین اللہ کی شے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پہ ان کو رنج و ملال نہیں ہوتا, افسوس نہیں ہوتا. اللہ بولا قربان کر دیا, اللہ کی ملکی, اللہ کی ملک کے حوالے کر. یہ ایمان والے کی علامت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں عطا فرمایا, یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. ہم ابھی تو خیر سائیکلوں کا دور ختم ہو گیا, پہلے سائیکلیں کرائے سے ملتے تھے, سائیکل کرائے سے ملتی تھی. کرائے کی سائیکل لے کے ہم سائیکل استعمال کر سکتے. 1 گھنٹہ 40 پیسے 60 پیسے, 1 روپیہ 2 روپئے اس کی قیمت ہوا کرتی تھی 1 گھنٹے کے حساب سے. ہم اگر سائیکل ٹیکسی سے سائیکل لے کے گئے کرائے کی 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد جیسی سائیکل ہے ویسی سائیکل لا کے ہم اس کو واپس دینا. اس کی گھنٹی نکال کے ہم نہیں بیچ سکتے, سائیکل کی گھنٹی نکال کے ہم بیچ نہیں سکتے, گیئر کس نکال کے نہیں بیچ سکتے, چین کو نکال کے نہیں بیچ سکتے, سیٹ نکال کے نہیں بیچ سکتے. یعنی جیسی سائیکل تھی ویسی سائیکل ہم کو اس کو واپس لے جا کے دینا ہے. اگر سائیکل میں سے ہم کچھ چیز کم کر لیں گے تو پھر سائیکل سٹینڈ والا, وہ سائیکل ٹیکسی والا اس کی قیمت ہم سے طلب کرے گا. کیوں؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم بیچ نہیں سکتے. یعنی انہیں جو منشا سے استعمال کرو بولا وہ منشا سے استعمال کرنا, انہیں کرایہ لیتا چھوڑ دیتا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ہم کو نعمتیں دیا ہے امانتاً دیا ہے, جیسے استعمال کرو بولا ویسے استعمال کرنا. اگر ہم کو مال دیا اللہ تعالیٰ, مال کے لیے بھی حکم فرما دیا کہ مال میں سے تم خرچ کرو, ان کو اتنا دو, ان کو اتنا دو, ان کو اتنا دو, ان کو اتنا دو. اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم کو پوچھو گی میں تمہارے کو بولا تھا ان کو دیو بول کے تم کہیں کو نہیں دیے. ہم زکوٰۃ ہونے دیجئے, صدقہ ہونے دیجئے, خیرات ہونے دیجئے. ہم سوچتے ہیں ارے ان کو کہیں کو دینا, ابھی محنت کر کے کما سکتے ہو, ہٹے کٹے کہیں کو نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ بولا رشتہ دار ہے, ضرورت مند ہے, ہٹے کٹے ہے, کیسے بھی ہے, تم ان کی مدد کرنا تو ان کی مدد کر دینا. وہ ہٹے کٹے کہیں کو ہے وہ اللہ کو معلوم, اللہ بہتر حکمت جاننے والا ہے, ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دیا حکم پورا کر دینا. مانگنے والا فقیر آیا, ارے تم اچھے ہٹے کٹے ہیں نا میاں, کماؤ, محنت کر کے کھاؤ, تم محنت کر کے کھاؤ بول کے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. ہم اس کو فقیر آتا کیا بولتے؟ معاف کرنا بولتے, معاف کرو بولتے. فقیر سے کہیں کو معافی مانگ رہے ہم, فقیر سے معافی مانگنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم آپ کو نہیں دے سک رہے, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگنا افضل نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہاتھ سے, یعنی مانگنے والے ہاتھ سے, وہ ہاتھ بہتر ہے کہ جو بازار جائے
لکڑی کاٹے, کٹھا کندھے پر رکھ کے لا کے بیچے, اس کے ہاتھ میں جو گٹے آ جاتے ہیں وہ بہتر انسان ہے اس انسان سے جو مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے کسب کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسب کرنے والوں سے, یعنی محنت کرنے والوں سے. مانگنا نہیں چاہیے ایک الگ شکل ہے, لیکن مانگنے والا کوئی ہے, ضرورت مند کوئی ہے, ہم اس کو دے دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اگر مال دیا ہے اور یہ فکر میں دینا مولا تو دیا بول کے اس کو دے رہا ہوں. جو کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کو فالو کرنا, یعنی ہماری کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی, ہماری کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا محبوب ترین چیز, اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں. قربان کرتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. جب اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب کو تکلیف میں نہیں رکھتا. تکلیف, رنج, غم, خوشی, یہ تمام کی تمام چیزیں یہ جذبات ہیں, اس کا تعلق قلب سے ہے, نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ اس کا اظہار ہوتا ہے. تو جو بندہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ میرا دوست ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں وہ کیفیات پیدا کر دیتا ہے, یعنی رنج و ملال کی کیفیات کو نکال لیتا. رنج و ملال اس کے قلب میں آتا ہی نہیں, انہیں فکر ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ رنج دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, ملال دینے والا, خوشی دینے والا, راحت دینے والا, تمام کی تمام چیزیں یہ جو ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی جانب سے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رنج کے جذبات اس کے پاس سے نکال لیتا, غم کے, خوف کے جذبات اللہ تعالیٰ ان سے نکال لیتا. خوف کیسا رہتا ہے بھائی؟ دیکھیں ہم خوف کو, خوف کی کوئی شکل ہے, خوف کی کوئی صورت ہے نہیں ہے, ایک جذبہ ہے, اس کا اظہار ہمارے چہرے سے ہوتا ہے. خوشی ایک جذبہ ہے, اس کا اظہار ہمارے چہرے سے ہوتا ہے. ملال, رنج, یہ تمام چیزیں جذبات ہیں, کیفیات ہیں, اس کا اظہار ہوتا ہے ہمارے اعمال سے, ہمارے چہرے سے, ہمارے بشرے سے, ہماری آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ وہ کیفیات کو, وہ جذبات کو, یہ جذبات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ جذبات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ جذبات میں سے جو رنج و غم کے کیفیات ہیں وہ کیفیات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نہیں دیتا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں, نہ ان کو خوف ہوتا ہے, نہ ملال ہوتا ہے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جذبات ان کے پاس سے نکال لیتا ہے. تو ہم اللہ کے محبوب اگر بندے بننا ہے تو ہم کو ایمان لانا ہے. ایمان یعنی یقین. ایمان کے معنی ہے یقین. یقین کے کئی درجات ہیں. ایک یقین ہوتا ہے دلم الیقین, ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے عین الیقین, اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. 4 مراتب ہیں یقین کے. یقین کے جو مراتب ہیں 4 مراتب یقین کے ہیں. سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلم الیقین. پہلا جو ہوتا ہے وہ دلم الیقین, اس کے بعد ہوتا ہے علم الیقین, اس کے بعد ہوتا ہے عین الیقین, اس کے بعد ہوتا ہے حق الیقین, یعنی جو لاسٹ اسٹیج یقین کا, ایمان جو اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے حق الیقین ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہم تفصیل سے اس کو ہم دیکھیں گے, سمجھیں گے کہ دلم الیقین کیسے ہوتا ہے, علم الیقین کیسے ہوتا ہے, عین الیقین کیسے ہوتا ہے, دیکھ کے کیسے یقین آتا ہے, یعنی ایمان کیسے بڑھتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. چونکہ اب 1-2 دن ہمارے عید کے ہیں تو ہم کچھ مسائل بھی عید کے, ہم بقرعید کے, قربانی کے, ہم تھوڑے سے مسائل بھی ہم دیکھنے کی انشاءاللہ, تاکہ ہمارے قربانی صحیح ہو, اللہ کے پاس ہماری قربانی قبول ہو. ہم اس قربانی کے مسائل کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. بالکل قربانی کیا ہے دراصل؟ قربانی یعنی بالکل ایک مخصوص ایام میں خاص دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جانور کو ذبح کرنا, یہ قربانی ہے. قربانی کی جو تعریف ہے, قربانی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں, خاص دنوں میں. ہمیشہ قربانی نہیں ہوتی, ہمیشہ قربانی نہیں ہوتی. قربانی جو ہے صرف اللہ کی عبادت کی خاطر مخصوص دنوں میں, یعنی مخصوص دن کون سے ہو؟ 10, 11, 12 ذی الحجہ, یعنی 10 تاریخ کے فجر کی نماز, اس کے بعد عید کا خطبہ, وہاں سے ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو اس وقت سے لے کے ہم 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر قربانی ہے تو ہماری قربانی نہیں ہے, وہ نفل عبادت ہو گئی, وہ نفل عبادت ہو گئی. یعنی عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. اب قربانی کس پہ ہے بھائی؟ قربانی ہر آزاد مقیم صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے.
صاحب نصاب پہ فرض ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ فرض نہیں ہے۔ اور قربانی کا زکوٰۃ کا تعلق الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب مال کا 1 سال گزرنا ضروری ہے، یعنی ہمارے پاس 7.5 تولے سونا آ کے 1 سال ہوا تب ہم زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن قربانی کے لیے ہمارے پاس آج بھی اگر آ گیا، 9 ذی الحجہ کو آ گیا، بلکہ قربانی کے دن بھی اگر ہمارے پاس اگر اتنا سونا آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا، اتنی دولت آ گئی تو قربانی ہم پہ واجب ہو گئی، ہم فوراً قربانی ادا کر دینا۔ اور قربانی کیا ہے بھائی؟ قربانی کے لیے کیا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص کون ہے جو اصلی ضرورتوں یعنی مکان و اسباب خانہ داری کے علاوہ 425 گرام چاندی یا 60 گرام سونے کا یا ان کے برابر قیمت والی چیزوں کا مالک ہو اور قرضدار نہ ہو، یعنی قرضدار نہ رہنا، ذاتی گھر رہنا، تھوڑا سونا جیسے ہم 7.5 تولے پکڑ کے چل رہے ہیں ایک اندازے سے، اتنا رہا تو ہم قربانی ہمارے لیے واجب ہے۔ اور قربانی کے نصاب پر بھی صدقہ فطر کے طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں، ابھی جیسے بتایا میں، عید کے دن بھی اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کی قربانی دے دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی دینے والا ہے، قربانی دینے والے کے لیے اس کے اوپر واجب ہے، بیوی کی طرف سے دینا، بچوں کی طرف سے دینا اس کے لیے واجب نہیں ہے، وہ نفلی مطلب دینا ہے، مستحب ہے، دے رہا ہوں لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو صرف اپنے اوپر واجب ہے، وہ صرف اپنے اوپر، یعنی میں صاحب نصاب ہوں تو میں قربانی دینا، میری بیوی کا مال بالکل علیحدہ ہے، سپریٹ ہے، انہیں خود بھی اپنے صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی پھر واجب ہو جائے گی۔ اس کا میرا مال ملا ہوا ہے، میں ہی پورے مال کا مالک ہوں، وہ کوئی مال کی مالک نہیں ہے، تو پھر میرے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ یعنی قربانی کی کنڈیشن کیا ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہے وہ قربانی دینا، وہ قربانی دینا۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن قربانی دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی جب دیتے ہیں ہم تو قربانی دے کے جو جانور ہوتا ہے، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایک نیکی دیتا ہے۔ ہم کتنے بال ہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بعض جگہ تو ارشاد ہے کہ رونگٹے کے برابر جتنے رونگٹے اس میں پائے جاتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ عمل میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب قربانی کا ذبیحہ جب اس کا ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم قربانی دیتے ہیں۔ اور اس لیے بولیں کہ قربانی واجب نہیں بھی ہے تو کوشش کرنا ہم قربانی دینے کی، بڑے جانور میں چھوٹے میں نہیں دے سکے بڑے میں دینا، یعنی اپنی حیثیت سے ہم کوشش کرنا کہ ہم قربانی دیں۔ قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے، دوسروں کی طرف سے کر دیے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اور قربانی کب کرنا ہے بتایا میں؟ 3 دن، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ کو ہماری قربانی نہیں ہے۔ اور اگر ابھی فی زمانہ آج کے یہ سال کے حساب سے جو سچویشن ساری دنیا میں چل رہی ہے، خصوصاً ہندوستان میں، کہ قربانی دینا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، پریشانی اگر ہو رہی ہے جانور لانے میں یا پھر قربانی کرنے میں یا قصاب کے ملنے میں، ہم کوشش کرنا کہ گاؤں میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہاں پہ ہم قربانی کروا دینے کی کوشش کرنا، یا گاؤں میں نہیں ہے کوئی بیرون ملک میں ہے وہاں پہ انتظامات زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم قربانی کرا دینے کی کوشش کرنا، پوری کوشش کر لینا کہ ہماری قربانی ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری قربانی بالکل نہیں ہو سکنے کی صورت میں قربانی کے لیے ہم کیا کرنا، اس کے بعد وہ جو رقم ہم رکھے تھے 5,000 2,000 8,000 10,000 12,000 جو بھی ہماری حیثیت سے ہم رکھے تھے وہ ہم صدقہ کر دینا۔ جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہے وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ آفتاب طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بعض چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نماز نہیں ہوتی عید کی، بعض لوگ دور نہیں جا سکتے تو ویسے لوگ بغیر نماز پڑھے بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ہم شہر میں ہیں ہمارے پاس عید کی نماز ہوتی تو ہم کیا کرنا، عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز کے بعد قربانی ہم کرنا۔ اگر ان تاریخوں میں سے کسی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے تب کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو دولت ہے، یہ جو قیمت تھی، اس کو ہم خیرات کر دیں، اس کو ہم خیرات کر دیں۔ قربانی کے لیے جانور مخصوص کون سے جانور کی قربانی ہوتی؟ بکرے کی قربانی ہوتی، بکری کی ہوتی، مینڈھا، بھیڑ، بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹنی، یہ جانور کی قربانی دینا، اس سے ہٹ کے دوسروں کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے، صرف ہم یہ جانور کی قربانی دینا چاہیے۔ بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ کی عمر 1 سال، یعنی بکرا جو ہم لاتے، بھیڑ جو لاتے
وہ 1 سال کا رہنا کم از کم، وہ کتنا رہنا 1 سال کا رہنا، اور بیل گائے کھلگا بھینس وغیرہ جو ہے 2 سال کا ہونا، اور اونٹ اونٹنی 5 سال کا ہونا، 3 عمر ہے۔ بکرا لا رہے ہیں 1 سال کا رہنا، اگر ہم بیل لا رہے ہیں 2 سال کا رہنا، اونٹ کی اگر قربانی کر رہے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا۔ لیکن اگر چھوٹا جو جانور ہے مینڈا جس کو دمبا کہتے ہیں 6-8 مہینے کا ہو گیا لیکن بڑوں میں چھوڑ دی تو برابر دکھ رہا انہیں، تو ویسے دمبے کی میں قربانی دے سکتے ہیں، یعنی دکھنے میں چھوٹا نہیں دکھنا، دکھنے میں چھوٹا نہیں دکھنا۔ اگر بڑے جانور میں چھوڑ دیے، اس کو 1 سال والوں میں چھوڑ دیے تو برابر دکھنا انہیں 19-20 تو ہم ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کسی عضو میں کوئی نقص نہ ہو، یعنی عیب نہ رہنا۔ کیا نہ رہنا؟ ان کا عیب نہ رہنا، یعنی وہ اندھے نہیں رہنا، کانے نہیں رہنا، یعنی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھ بھی نہیں، ایسا نہیں رہنا، لنگڑے نہیں رہنا، بہت دبلے کمزور نہیں رہنا۔ دبلے جانور، ابھی بولا میں قربانی کا جانور پلسرات پہ ہماری سواری بننے والا ہے، تو بہتر جانور کو ہم لینے کی ہم کوشش کرنا، اور جس کا تہائی سے زیادہ کان یا دم یا سرین کٹے ہوئے ہوں، یعنی کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا رہا تو بھی ہم قربانی اس کی نہیں ہوتی، یا پھر سنگ وغیرہ ٹوٹا ہوا رہا تو قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ماپیٹ اس کو سنگش نہیں تھی پہلے سے، ایسے جانور کی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ اور آج کل اور ایک مسئلہ بھی چل رہا کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے چلتا، بول ایک بکرا دیا تو پوروں کی قربانی ہو جاتی ہے ایک بکرے میں، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص کی طرف سے بکرا، بکری، مینڈا وغیرہ ان میں سے صرف کوئی ہو، صرف ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہونا چاہیے، پورے گھر کے واسطے ایک نہیں، پورے گھر کے واسطے ایک نہیں۔ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا، ایک جانور پورے گھر کو چل جاتا، اللہ تعالیٰ بولا مال خرچ کرو میری راہ میں، تمہاری گوشت کی میرے کو حاجت نہیں ہے، تمہارا گوشت تم ہی کھا لو، لیکن خرچ کر کے تو بتاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اللہ سے مکر کریں گے، اللہ تم سے اچھا مکر کرنے والا ہے۔ اللہ سے مکر کریں گے تو اللہ تم سے پھر اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے تم سے، تم کو نہیں معلوم؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم مکر کریں گے اللہ تم سے مکر کرتا، پھر ایسی جگہ لا کے پھانس دیتا جو بکرے میں تم 10,000 20,000 50,000 جو بچائے 5 لاکھ نکل جاتے، سمجھ میں نہیں آتا، پھر 5 لاکھ ایسے نکال لیتا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے مکر نہیں کرنا، یعنی ہم پوروں کی طرف سے ایک چلتا ہوئے کیا ضرورت ہے دینے کی، نہیں، ایک بکرا ایک دمبا ایک شخص کے لیے ایک ہی ہونا، ایک شخص کے لیے ایک ہی ہونا۔ البتہ اس سے ہٹ کے بیل ہے، گائے ہے، کھلگا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان میں کتنے 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں قربانی دیں۔ لیکن یہاں پہ خاص بات غور کیجئے، 7 کے 7 کی نیت قربانی کی ہونا، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہے تو سب کے قربانیاں خراب ہو جاتے ہیں۔ 7 کے 7 لوگوں کی قربانی کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کی نیت ہونا چاہیے، اور کوشش کرنا کہ جانور لانے کے لیے 7 کے 7 جائیں جانور خریدنے کے لیے۔ اگر 7 نہیں جا سکتے تو 7 مل کے کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیے، اس پہ پورا بھروسہ کرے، تو ویسے قربانی بھی ہو سکتی ہے، تمام کی طرف برابر جا کے کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ کیا ہے قربانی کا؟ 7 بڑے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، 7 حصے ہو رہے ہیں، تو اندازے سے نہیں، ویٹ سے دینا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ مینشن کر دیے کہ گوشت کی برابر تقسیم کیسا کرنا؟ وزن سے کرنا، ایک اندازے سے کپے نہیں بنا دینا، ترازو لانا، تولنا، ان کو 5 کلو 5 کلو 5 کلو 5 کلو 5 کلو 7 5 کلو کے، پھر بچا ہوا ہے 1 کلو 1 کلو 1 کلو 1 کلو 1 کلو، پھر کچھ بچا ہوا ہے آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو۔ اس کے بعد کلیجی اگر ہے ہمارے پاس تو کلیجی کے بھی 7 ٹکڑے ہونا، تمام کو ایک ایک حصہ۔ گردے ہیں، چھوٹے گردے رہتے، گردے کے بھی 7 حصے ہونا۔ بھیجا ہے، بھیجے میں ہم کیونکہ چھوٹا رہتا خراب ہو جاتا، اجازت لے کے ہم پوروں کی دوسروں کو دے سکتے ہیں، دوسروں کی اجازت لے کے بھائی ان کو دے دیں گے، ان کو استعمال کر لیں، تو اجازت لے کے ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ہاں طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے 7 ٹکڑے ہوں، پیر ہیں اس کے بھی، یعنی ہر چیز کے 7 حصے ہونا، ہر ایک کو ایک ایک حصہ جانا چاہیے۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو عام طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے، البتہ قربانی کے جانور کو خود صاحب قربانی ذبح کرے تو بہتر ہے، یعنی میری قربانی ہے میں دینا، وجہ الدین کی قربانی ہے وجہ الدین دینا، سعد احمد خان کی قربانی ہے سعد احمد خان دینا، یعنی جس کی قربانی ہے وہ قربانی دینے کی کوشش کرنا۔ اگر نہیں دے سکے تو پھر کوئی دوسرے بھی دے سکتے، لیکن کوشش کرنا، کیوں؟ ہم اپنی چیز قربان کرنا، ہم قربان کر رہے ہیں بول کے بتانا، لیکن
اگر ہماری قربانی ہم نہیں کر سک رہے تو کم از کم ہماری قربانی کو تم سامنے ٹھہر کے دیکھنا کہ میرا جانور ذبح ہو رہا، اور تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق یعنی کل سے شروع ہو رہے ہیں، کل سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک ہم کو پڑھنا ہے، 5 دن ہر نماز میں، چاہے امام صاحب کے ساتھ پڑھو چاہے اکیلے پڑھو، یہ ایام تشریق ہے، ہم 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو بعد میں دیکھیں گے حقائق انشاءاللہ، کل فجر سے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہم کو پڑھنا ہے۔ اور اس کی جو دعا ہے کیا ہے؟ اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک ومن محمد نبیک وحبیبک علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا بول رہے ہیں ہم؟ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ، یعنی اے اللہ تو قبول فرما اس ذبیحہ کو، منی میری جانب سے۔ اگر کسی اور کا کر رہے ہیں تو منی نہیں بولنا، من بول کے جس کا نام ہے فلاں بن فلاں، جیسے کہ تو نے قبول فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرما، میری قربانی کو بھی تو قبول فرما، میری قربانی کو بھی تو قبول فرما۔ اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ، یعنی یہ جو جانور ہے، یہ جو ذبیحہ ہے، اس کو تو قبول فرما میری جانب سے، یا پھر جس کے نام ہے ان کی جانب سے قبول فرما، جیسے کہ تو نے قبول فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو، میری جانب سے بھی اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد قربانی کے ذبح کے مسنونات مکروہات بھی وہی ہیں جو عام جانوروں کے ہیں، یعنی قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنے کی نیت نہیں رہنا۔ قربانی کا جانور لائے، اب سپوز کیجیے ہم اونٹ کی قربانی دے رہے ہیں، ہم 3 دن پہلے اونٹ لا لیے، ارے چلو ایک 2 راؤنڈ پھرا لیں گے، انہیں 10 روپئے میں بچے سے اچھا کما لے سکتے ہیں، 10 روپئے لے رہا نا ایسا راؤنڈ لگانے کے لیے، چلو 3 دن ہے نا ہمارے پاس، یعنی نفع کمانے کی نیت نہیں رہنا، ارے چلو دودھ ہم اس کا پی لیں گے، دودھ نکال لیں گے، نہیں، قربانی کا جانور لائے، کھلانا پلانا، اس کو مانوس کرنا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اس سے نفع حاصل کرنے کی نیت ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے گوشت کے کیا کرنا؟ 3 حصے کرنا۔ قربانی کے گوشت ہم کیا کریں گے؟ 3 حصے کریں گے، ایک حصہ محتاجوں فقیروں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، ایک حصہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دینا، ایک حصہ خود رکھ لینا۔ عزیز و رشتہ داروں کو ہم چاہے تو گوشت بھی بھجا سکتے ہیں، یا پھر دعوت کر کے کھلا کے ہم ویسا سسٹم بھی کر سکتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ داروں کو بلا لیے، دعوت کر کے ان کے حصے کا جو گوشت تھا وہ گوشت ہم ڈال کے ہم دعوت بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم گوشت بھی بھجا سکتے ہیں۔ محتاجوں ناداروں کا جو حصہ ہے، یعنی 3 حصے گوشت کے ہونا برابر۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ خراب گوشت فقیروں کو رکھ دیتے ہیں، غریبوں کو اچھا گوشت اپن نہیں، اچھا گوشت خراب ہو، یعنی ہر اس میں انصاف ہونا۔ ایک ران ہم رکھ لے رہے ہیں تو ایک ران رشتہ داروں کو جانا، ایک ران غرباؤں کو جانا، یعنی ہر کام میں تقسیم برابر ہونا۔ غریب غربا ہے بول کے ان کو خراب گوشت نہیں دینا، ہم جو گوشت استعمال کر رہے ہیں وہی گوشت ہم ان کے لیے دینا، ان کے لیے رکھ دینا۔ 3 حصے کرنا، ان میں کیا کرنا بھائی؟ ایک حصہ غرباؤں کے لیے، مساکین کے لیے، ایک حصہ ہمارے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اس کے بعد میں بھی جیسے بتایا، شرکت کی صورت میں سب شرکا قربانی کا گوشت اندازے سے نہیں بلکہ تول کے برابر تقسیم کر لینا۔ ابھی جیسے بتایا میں، تول کے کرنا، اپنے اندازے سے نہیں کرنا۔ اور قربانی کی کھال وغیرہ جو ہے اس کو خیرات کرنا ہے، وہ قصاب کو اجرت میں نہیں دینا۔ تم یہ ذبح کرو بھائی، چمڑا تم لے لو بول کے نہیں بولا۔ آج کل تو مارکیٹ بہت خراب ہو گئی، چمڑے کی قیمت گرا دی ہے، پورے خراب ہو گئی۔ پولیٹیکل ریزنز کیا ہے ڈیفرنٹ اس کے نہیں معلوم، لیکن پہلے اچھی قیمت آتی تھی۔ بڑے جانور کی کھال کی 400 500 700 800 تک آتی تھی۔ چھوٹا جانور جو بکرے کی کھال ہے اس کے بھی قریب 120 130 150 روپئے بھی میرے کو یاد ہے، پھر 70 80 ہوا، اب تو 10 20 روپئے، اب تو کوئی لینے نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں رہی اس کی۔ لیکن پہلے جب قیمت آتی تھی اس وقت بھی قصاب کو قیمت میں نہیں دے سکتے، یہ خیرات کر دینا۔ یہ قربانی کے بالکل کچھ مسائل تھے جو ہم کو حالانکہ معلوم ہے، لیکن چونکہ اعادہ کی خاطر اعادہ کر لینا بول کے، کیونکہ عام طور پہ قربانی میں کیا رہتا؟ بھاگم بھاگ میں رہتے، قربانی برابر ہوئی نہیں دیکھتے، قربانی کی فکر نہیں کرتے۔ ہم قربانی کی فکر کرنا، اپنی قربانی آپ کرنا، اور یہ ہمیشہ ہمارے یہ آیت یاد کر لینا، ہم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ آیت رہنا کہ ہماری نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی، ہمارا روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، ہماری کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم اپنی عزیز ترین شے، اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر سے غفلت میں ڈالتے ہیں، یعنی یہ تمہارے محبوب ترین چیزیں ہیں، یہ تم کو پسند آنے والی چیزیں ہیں، یعنی اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو مال کو، اللہ کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو، مال کو، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کو چاہو اللہ کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا اس کے حساب سے، تو پھر ہماری نیکی، ہر نیکی ہماری نیکی ہے، یعنی ہمارا رائی دانا برابر بھی ہے، کوئی اگر ہماری نیکی ہوگی کل اللہ تعالیٰ اس رائی دانے برابر نیکی کو احد کے پہاڑ کے برابر ہماری نیکی بنائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں پہلے آپ کی دینا، آپ اگر صاحب نصاب ہے پہلے آپ کی دینا، اس کے بعد دوسروں کی دینا، آپ کا زیادہ دولت ہے دوسروں کی دینا، پہلے اپنی دینا، اپنی چھوڑ کے دوسروں کی نہیں دے سکتے۔ اگر اب صاحب نصاب ہے تو ہم اپنی چھوڑ کے چلو میں والد کی دے دیتا ہوں، دادا کی دے دیتا ہوں، نہیں، پہلے اپنی دینا، پہلے اپنی دے کے اپنے والد کی دیجیے، آپ دادا کی دیجیے، جو آپ جتنی دولت ہے وہ حساب سے آپ اتنی قربانی کر سکتے، لیکن پہلے اپنی قربانی ہم دینا، یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلے کے حساب سے کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دیا، دولت دیا، کیونکہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطلب امت کی طرف سے ایک دمبا ذبح کرتے تھے، تو ہم کوشش کرنا کہ ہم سرکار کے نام سے بھی ہم قربانی دیں۔ ہاں پوری امت کی طرف سے دیتے تھے، ہاں پوری امت کی طرف سے تھا، امت کے لیے تھا، اپنے گھر والوں کے واسطے نہیں تھا۔ وہ خیر وہ ایک الگ جماعت آ گئی جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہی، ہر اس میں آسانی چاہ رہی، ہر اس میں آسانی چاہ رہی، آسانی نہیں ہے، آسانی اس کے لیے نہیں ہے۔ آسان بھائی ہم کو کوئی چیز پسند ہے، اب سپوز کیجئے میں ٹیچر ہوں، میرے کو پڑھانا پسند ہے، میں ٹیچر ہوں، میرے کو پڑھانا پسند ہے، تو میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی پڑھایا تو میں تھکتا نہیں، لیکن کئی اور آدمی کو ٹیچنگ پڑھانی نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں تھک جاتا، بار ہونا شروع ہو جاتا اس کو، یعنی جس چیز سے محبت ہو گئی وہ چیز پہ کام عمل کرنا آسان رہتا، تو دین سے محبت ہو گئی تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا، مشکل نہیں ہوتا۔ دین مشکل کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو محبت نہیں رکھتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، دین ان کے لیے بہت آسان ہے۔ میرے کو ٹیچنگ اچھی دکھتی ہے، میں 9 گھنٹے پڑھایا ایک ساتھ 9 گھنٹے ٹھہر کے میں پڑھایا، مطلب میں تھکا نہیں 9 گھنٹے پڑھانے کے بعد بھی، کیوں؟ میرے کو شوق تھا، میرے کو اچھا دکھتا۔ تو جو چیز پسند ہے اس میں آدمی کو آسانی محسوس ہوتی، تھکن نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ اس سے ہٹ کے جو پڑھانے والا نہیں ہے اس کو پڑھا بولے تو 2 پیریڈ بھی لے سکتا ہوں، 1 پیریڈ لے کے بریک لے کے 2 پیریڈ ایک ساتھ 2 پیریڈ لیا ہوا تو نیکسٹ ڈے ایبسینٹ ہو جاتا، ارے میں تھک گیا بھائی کل 2 پیریڈ ایک ساتھ لیا، اس کو پسند نہیں ہے، تھک گیا ہو نہیں، یعنی جس چیز سے محبت ہے، جس چیز سے لگاؤ ہے، اس پہ اگر عمل کر رہے ہیں ہم تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ تو دین سے محبت ہے اگر تو دین ہمارے لیے آسان ہے، دین سے محبت نہیں ہے تو ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، ہم خود کر کے دیکھ لے سکتے، ہم کو جو چیز اچھی دکھتی ہے ہم گھنٹوں کرتے، ہم کو جو چیز اچھی دکھتی ہے ہم وہ گھنٹوں کرتے، اس میں تھکتے نہیں ہم، اس کی ہماری فطرت کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف، ہماری شوق کے خلاف کوئی کام کرو بولا ہم جلدی تھک جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے بیدارگی شروع ہو جاتی، کب ختم ہوتا بول کے فکر میں لگ جاتے، تو ایسے ہی ہوتا، ارے کب نماز ختم ہوتی، کیا ہے بھائی یہ پڑھنا ضروری ہے، ارے جہاں فجر میں اٹھو 5 بجے پڑھو، ظہر میں پڑھو، عصر میں پڑھو، 5 مرتبہ، کیا ہے بھائی یہ، جس کو محبت رہتی ارے اللہ کے پاس جانا ہے، ارے اللہ میاں بلایا، ارے چلو اللہ کے حوالے کر دیں گے، یہ فکر میں لگا ہوا رہتا، محبت پہ ہے پورا یہ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سب قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، میرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔